نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت نہیں شک اس میں اذ یتنازعون بینہم امرہم جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں معاملے پر وقالوا بنوا علیہم بنیانا بس انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی عمارت بناؤ ربهم اعلم بہم رب ان کا خوب جانتا ہے ان کو قال الذین غلبوا علی امرہم کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاملے پر لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا کہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر کوئی مسجد سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ اور کہیں گے پانچ تھے وہ چھٹا اور ان کا کتا تھا رجما بالغیب تیر پھینکتے ہیں غیب میں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور وہ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو ما یعلمہم الا قلیل وہ نہیں جانتے مگر تھوڑا فلا تمار فیہم پس مت جھگڑا کیجئے ان میں الا مراء ظاہرا مگر ظاہری بحث ولا تستفت فیہم منہم احدا اور مت سوال کیجئے ان سے ان کے بارے میں کسی ایک سے بھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز سامعین، سورۃ الکہف کا تیسرا رکوع آیات نمبر 21 اور 22 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے گزشتہ سبق میں جہاں تک پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کو صدیوں سلانے کے بعد جب اٹھایا تو انہوں نے پہلے تو آپس میں یہ پوچھا کہ کتنا وقت یہاں سوئے، تو جواب دینے لگے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا ایک بندے کو بھیجو پیسے دے کر، سکے دے کر، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کوئی پاکیزہ کھانے والا ہو تو اس سے کھانا لے کر آئے، اور جب کھانا لینے کے لیے جائے تو زیادہ بحث مباحثے سے اجتناب کرے، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کرے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے معاملے میں تو خیر ہے، کیونکہ کوشش یہ ہو کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو مطلع نہ ہونے دے۔ اگر ان کو اطلاع ہو گئی تو ظاہر بات ہے ہم تو چھپ کے نکلے ہیں وہاں سے، تو یا تو وہ ہمیں قتل کروا دیں گے یا پھر ہمیں اپنے اس جھوٹے دین پر لوٹنے کے لیے مجبور کریں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بس کسی کو اطلاع ہی نہ ہو اور چپ کر کے کھانا لے کر واپس آ جائیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک بندہ، اللہ کا وہ نیک بندہ، گیا کھانا لینے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں اگر ایک علاقے میں آدمی 5-7 سال بعد 10 سال بعد جائے، کتنے نقشے بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے جب میں پہلی دفعہ ترامڑی آیا تھا اور آج 10-12 سال ہو گئے ہیں، تو اسی محلے کے کتنے نقشے بدلے ہوئی ہیں، کتنے گھر میرے ادھر دیکھتے ہوئے بنے ہیں جہاں پہ اس وقت خالی پلاٹ تھے، اب کوئی نہیں ملتا، حالانکہ 10-12 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے بیچ میں۔ جہاں صدیاں بیت گئی وہاں کتنے نقشے بدلے ہوں گے۔ وہ گئے جناب، حیران پریشان، یا اللہ کل ہم یہاں سے گئے اور یہاں تو بالکل خالی پلاٹ تھے، تو آج مکان بنے ہوئی ہیں، راتوں رات ہی کسی نے قبضہ مارا ہے۔ ظاہر انسان کے ذہن میں خیالات تو کئی آتے ہیں نا جی، وہ سوچ رہے ہیں اللہ کا بندہ کہ نقشے بدلے ہوئے ہیں، حالات بدلے ہوئے ہیں۔ خیر باہر کیف وہ سوچتا، پریشان ہوتا، تجسس میں، حیرانگی میں چلتا چلتا دکاندار کے پاس پہنچ گیا، وہاں کھانے کی کوئی بات کی، تو جب پیسے دینے کی باری آئی تو ماشاءاللہ صدیوں پرانا سکہ نکالا، اے لو جی۔ وہ دکاندار کبھی اس سکے کو دیکھے اور کبھی سکے والے کو دیکھے اور کہے خیر ہو بھائی، کوئی خزانہ ملا تجھے، کوئی زمین سے تجھے کوئی دفینہ مل گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ چند سال پہلے جو نوٹ ہمارے پاکستان کے ختم ہوئی ہیں، آج اگر ہم وہ لے کر جائیں تو دکاندار دیں گے ہمیں سودا؟ بھائی یہ نہیں چلتا ابھی۔ تو جو اتنا پرانا ہو، جس کا نام بھی اس دکاندار نے نہ سنا ہو، کہیں کس ملک کا سکہ ہے۔ اب طے تو یہ ہوا تھا کہ بحث نہیں کرنی، لیکن اب یہاں پر تو بحث بن گئی کیونکہ وہ سکہ ہی نہیں مناسب۔ وہ کہتا ہے بھائی کس ملک کا سکہ ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ کوئی دفینہ ہاتھ آیا ہے، کوئی خزانہ مل گیا ہے، یہ کیا چیز مجھے دے رہے ہو، جو رائج الوقت سکہ ہے وہ دو۔ اللہ کے بندے نے کہا یار زیادہ بحث نہ کر، اگر نہیں نہ آیا چلو فالتو لے لے تھوڑے، تو ایک کی بجائے 2 لے لے، بحث نہ کر۔ انہوں نے کہا 2 نہیں تم 6 بھی دو، تو یہ جو سکہ چلنے والا نہیں ہے اس کا میں کروں گا کیا؟ تم مجھے وہ سکہ دو نا جو ہمارے ملک میں رائج ہے۔ اللہ کے بندے نے کہا اللہ کے بندے کل ہم یہاں سے گئے، آج تو کہتا ہے ملک ہی نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے بات ہمارے ساتھ؟ زیادہ بحث نہ کر یار، تانگ نہ کر مجھے، تو مہربانی کر، تو روٹی دے اور پیسے لے۔ جب یہ تھوڑی بحث نے طول پکڑا تو اس نے ساتھ والے دکاندار سے کہا یار یہ دیکھ، یہ بندہ مانتا بھی نہیں ہے
اور یہ سکہ دیکھ کون سے ملک کا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، وہ تو جناب اکٹھ ہو گیا۔ اب ان میں شاید کوئی تاریخ کو جاننے والا تھا جس کے ذہن میں کوئی بات آئی کہ شاید کہیں یہ وہ تو نہیں جو صدیوں پہلے گم ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بندہ کو جانے نہ دو بھائی، اس بندے کو پکڑو اور یہ پتہ کریں کہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ اب طے تو وہاں غار میں یہ مشورہ ہوا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، چپ کر کے سودا لے کر واپس آنا ہے۔ اب تو پتہ چل گیا جناب، بات پھیل گئی۔ جب اس کو پکڑا اس نے کہا ایک میں نہیں ہے، غار اچھے اور بھی ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اب میں اکیلا ہی تو نہیں ہوں نا، میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ کیونکہ جب بندہ پکڑا جاتا ہے نا پھر تو ظاہر ہے اس میں بتانا ہوتا ہے کہ سارے ہمارے مدرسے کے طالب علم جا رہے تھے، ٹرین پہ سفر کر رہے تھے، ٹکٹ کسی نے بھی نہیں لیا تھا۔ ایک طالب علم کو پکڑا، مدرسے میں جو رہتے تھے روٹی مفت، کھانا مفت، بیمار ہو جاؤ تو دوائی مفت، انہاں تو شاید ٹکٹ بھی مفت ہی ہو سی۔ وہ جناب ایک پکڑا گیا، انہوں نے کہا تیرے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا پورا ڈبہ جڑا ہی نا، سارے کسی جو ٹکٹ کوئی نہیں ہے، مجھے پکڑ رہا ہے، وہ تیرے رشتہ دار ہیں ان کو بھی تو پکڑنا۔ اب جناب جب وہ اس نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ غار میں اور ساتھی بھی ہیں۔ باہر کیف اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر مطلع کر دیا، اطلاع ہو گئی، بادشاہ وقت تک بات پہنچی۔ اب جو حکومت تھی یہ اہل ایمان کی تھی، اور جو نصارہ میں سے صحیح دین پر تھے ان کی حکومت تھی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ صرف یہ تھا کہ کچھ لوگ قیامت کے انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اور وہ اہل ایمان اس وقت یہ کہتے یا اللہ کوئی ایسی دلیل دیتا نا تاکہ ہم ان کو سمجھا پاتے کہ کیسے قیامت تو قائم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کو دلیل بنا کر بھیج دیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، كَذَلِكَ کاف لبیان الکمال، جیسے کمال کے ساتھ ہم نے سلایا، اسی کمال کے ساتھ ہم نے اٹھایا، پھر اسی کمال کے ساتھ ہم نے ان پر مطلع کر دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور لوگوں میری قدرت کے بڑے کمالات ہیں، ان بڑے کمالات میں سے ایک یہ کمال بھی ہے، اگر وہ چپ کر کے کھانا لے کر واپس آ جاتا تو اطلاع کیسے ہوتی؟ اب اللہ تعالیٰ تو اطلاع دینا چاہتے تھے نا سب کو۔ وَكَذَلِكَ، یہی میری قدرت کا کمال ہے، آثرنا علیہم، ہم نے ان پر مطلع کر دیا، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ صدیوں بعد ان سونے والوں کو اٹھا سکتا ہے وہ اللہ قبروں سے مردوں کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ان کے سوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز کی حفاظت کی، وہ اللہ زمین میں رولے ہوئے ذرات کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وان الساعة لا ریب فیہا، اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ قرآن مجید واقعات کی کتاب تو ہے نہیں، اور غیر ضروری واقعہ تو قرآن نہیں سناتا بالکل بھی، کیونکہ مقصد نہیں ہے، صرف وہی واقعے میں سے اللہ تعالیٰ بات بتاتے ہیں کہ جس کا تعلق، اب یہ جتنی بحث میں نے آپ کو سنائی کہ وہ گیا دکاندار کے پاس گیا، یہ ساری بحث معلوم ہو رہی ہے حالات سے، لیکن یہ الفاظ قرآنی تو نہیں ہے نا کہ اس طرح گیا اور پھر اس نے سکہ نکالا، پھر دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایسے ہوا ہوگا، لیکن قرآن کے الفاظ تو یہ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو صرف مقصد کی بات بتاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیامت میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، قیامت قائم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اصحاب کہف کدھر گئے؟
کیسے واپس ہوئے، بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کوئی روٹی کھوائی، کوئی غار میں پہنچایا، گاڑی پہ گئے، پیدل گئے، اس سارے واقعے کو پھر قرآن نے چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ غار میں چلے گئے، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ یتنازعون بینہم امرہم، پھر لوگ آپس میں جھگڑنے لگے ان کے معاملے میں، وہ آئے، دلیل بھی ہو گئی، وہ ساری مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ واپس جب غار میں دوبارہ چلے گئے اور وہیں پھر وہ ہمیشہ کے لیے سو گئے، اب اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہوا کہ یار ان کی یادگار تو بنانی چاہیے، کیسے بنائیں؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب انہوں نے جھگڑا کیا آپس میں، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا ان کے اوپر کوئی عمارت قائم کریں جناب، سونے سائیں دا سرکار دا دربار بن جائے، کتنا زبردست کام ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندے گئے نا مسلمان، ان کا شاہ جی اس زمین کا جھگڑا ہے ہمارا ہندوؤں کے ساتھ، زمین ہماری ہے، ہندو کہتے ہیں نہیں ہماری ہے، تو بس کیس پہ کیس چل رہے ہیں جناب، ہماری عدالتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، نسلیں آ جاتی ہیں، معاملہ حل نہیں ہوتا، تو کیا کریں؟ شاہ صاحب نے کہا ایسے کرو تم ادھر نا قبر کی طرح ایک ڈھیری سی بنا دو اور جج کو بتاؤ کہ یہ ہماری جگہ ہے، نشانی یہ ہے کہ یہاں پہ قبر ہے، قبر تو مسلمان بناتے ہیں، پوچھے کس کی قبر ہے؟ تم کو ہمارا ایک دادا تھا رپھڑ شاہ، یہ اس کی قبر ہے۔ کیا تھا جی؟ رپھڑ جانتے ہو نا، فساد کو، دنگا فساد، رپھڑ تو تھا ان کا ہندوؤں کے ساتھ، یہاں پہ بابا رپھڑ شاہ کی قبر ہے۔ انہوں نے جناب جی کہا یہ مشورہ ٹھیک ہے، انہوں نے بابا رپھڑ شاہ بنایا، وہاں پہ جج کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا دادا تھا جی، اس کی قبر ہے یہاں پہ، تو یہ ان کی ہندوؤں کی کیسے ہو گئی؟ فیصلہ ہو گیا، جج نے کر دیا ٹھیک ہے مسلمانوں کی ہے۔ سال بعد شاہ صاحب اس علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گئے تو پورا دربار بنا ہوا تھا بابے رپھڑ شاہ کا، انہوں نے کہا ہون چنگا رپھڑ شاہ بنا ہے، سمجھ آئی؟ یہ والا کام کرنا تھا تو پھر انہیں کو دے دیتے بابا رپھڑ شاہ۔ تو پھر جناب انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی ہم عمارت بنائیں گے تو زبردست کاروبار ہوگا جناب، نظام چلتا رہے گا، اور یہ جناب ایسی فیکٹری ہے کہ جس کے اندر ایندھن ضرورت نہیں پڑتا، بس آمدن ہی آمدن ہے، آمدن ہی آمدن ہے۔ انہوں نے کہا قالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم، رب ان کا خوب جانتا ہے ان کو، جو وہ بحث واسا ہو رہا تھا، کون جانتا ہے جی؟ اللہ جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، کہا ان لوگوں نے جو معاملے پر غالب تھے ہم ضرور بنائیں گے ان پر مسجد۔ اب غلبوا علی امرہم سے مراد یا تو وہی نیک بادشاہ ہے جو اس وقت قیامت کے وقوع پر دلیل چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دلیل عطا دی، انہوں نے کہا کہ یہاں مسجد بنائیں گے۔ ان کے اوپر سے مراد یہ نہیں کہ جہاں نیچے ہیں ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، مطلب یہ ان کی یادگار میں مسجد بنائیں گے، جیسے ہمارے ہاں ہماری مسجد کا نام ہے مسجد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار میں مسجد ہے، یا جس طرح مسجد سیدنا علی المرتضیٰ ہو گئی، مسجد سیدنا امیر حمزہ ہو گئی، بلال حبشی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ مساجد کے نام رکھے جاتے ہیں، نیک لوگوں کی یاد میں ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ ان کا ہم مسجد اصحاب کہف بنائیں گے، اصحاب کہف کی یاد میں ایک مسجد بن جائے گی، لوگ عبادت بھی کرتے رہیں گے اور ان کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی۔ بہرکیف یہاں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بزرگوں نے قبرات ہوتے نا وہ بنانے چاہیے، حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی تعریف نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ تو ان کی مذمت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، سمجھ؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں پر عمارات بنانے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے متعلق کیا دعا مانگی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ کرنا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آج کی کر کے تو دکھائے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول، حضور نے دعا مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں آخری وقت حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں پر جا کر سجدے کیے ہیں۔
آج کوئی سجدہ کر کے دکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ؟ تھوڑا اس طرح ہونا ہے تو شرطیں پکڑ لینے. اس دن مولوی صاحب سنا رہے تھے کہ کوئی بندہ تھوڑا چکا ہوا ہے نیواں ہوا ہے، شرطے نے پکڑا، اسا کہا حاجی شرکن شرکن، اسا کہا لا شرکن انا ٹانگ کھرکن. میں تھوڑا ٹانگ کھرکن لگا تو اتنے کتنے شرک آیا، تھوڑا نیواں ہوا ہے تو جناب کیسی شرکن شرکن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر کوئی سجدہ وغیرہ کر ہی نہیں سکتا. خیر، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. اب جناب لوگوں میں اصل مسئلہ تو چھوڑ کر فضول بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا جو کتنے تعداد کتنی ہے، کتا کا رنگ کے جائے گی، سمجھ آئی؟ یہ بحثیں جن کا کوئی مقصد نہیں. ایک تفسیر والے لکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مغز کو چھوڑ کر چھلکے میں پڑ جاتے ہیں. مغز ہوتا ہے نا بادام کا، مغز پھینک دیا اور چھلکا جناب، یہ کہ چھلکے بڑے فائدے نے، وہ فائدے ہوئے مغز کے بارے میں سوچو. اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا اس سے جو عبرت حاصل کرنی تھی وہ حاصل کرو. کیا اصحاب کہف اللہ کے ولی کس طرح اللہ کی توحید کا جھنڈا لے کر ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ کام کرو. اس کی طرف دھیان کوئی نہیں، سکی بحث جناب، فضول بحث. 3 تھے یا 4 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے یا کتا کا، اللہ نے بھی بات کو نہیں بیان کیا. ٹھیک ہے، لگے رہو. پھر فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہیں گے ان قریب کہ وہ 3 تھے جی اور چوتھا ان کا کتا تھا. یہ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے ایویں مار رہے ہیں. دوسرے کہ نا 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 ایک گل غلط ہے، میں ثبوت دے سا کہ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ خواہ مخواہ کی بحثیں ہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے نا، ایک طرف سے اشتہار آئے گا کہ جناب جو 20 تراویح ثابت کرے گا نا اس کے لیے اتنا انعام ہے. دوسری طرف سے آ جائے گا جو 8 ثابت کرے گا اس کو اتنا انعام دے. دونوں اشتہار لگ جائیں گے مساجد کے دروازے پر، بحثیں شروع ہو جائیں گی. نوجوان کہیں گے مولویوں لگے رہو، اسا نہ 20 پڑھنی ہے نہ اسا 8 پڑھنی ہے. سمجھ آئی؟ ہم نے نہ 20 پڑھنی ہے نہ، تم لگے رہو، لڑتے رہو آپس میں. کیا فائدہ ہو گیا؟ ملے گا کیا ان چیزوں سے؟ تو فرمایا جس کام کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کام میں الجھ کر کرنا کیا ہے؟ آخر ہم نے اس کام میں الجھ کر آخر کرنا ہم نے کیا ہے؟ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 تھے جناب چوتھا کتا تھا. ویقولون نا 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 خمسۃ سادسہم، دوسرا طبقہ کہنے جی 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، غیب میں تیر پھینکے جا رہے ہیں، ایویں مارے جا رہے ہیں، جس طرح ایویں چھوڑ رہے ہیں، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، پتہ کسی کو بھی کوئی نہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض کہتے ہیں جی 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، تو کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کہہ دے ربی اعلم بعدتہم، میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، رب خوب جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، وہ نہیں جانتے مگر بہت تھوڑا بہت علم ہے، باقی سارا صحیح علم کس کے پاس ہے؟ اللہ. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ایک شے کا بھی پورا علم کو نہیں جانتا، اتنا ہی لوگ جانتے ہیں جتنا پتہ ہے. صحیح اور مکمل علم اللہ ہی جاننے والا ہے. اب یہاں پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری بات ہے نا سبعۃ وثامن، یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ رجمم بالغیب اللہ نے پہلے کہہ دیا، اور یعنی 3 اور 4 اور 5 اور 7 کی بات کا رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر پھینکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 7ویں کا ذکر کیا، تو زیادہ قول یہی ہے، غالب معلوم ہوتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا. باقی وہی بات ہے کہ اللہ بہتر جانے کتنے تھے، اس میں بحث کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں. آگے اللہ خود فرما رہے ہیں فلا تمار فیہم، بس مت بحث کیجیے اس میں. کوئی کہتا ہے جی 3 تھے، اچھا جی 3 ہی سے، تسی خوش رہو جی، ٹھیک ہے جی. کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ 4 تھے، اچھا جی 4 تھے، تسی ہون خوش ہو جی. جس طرح تسی راضی ہو نا اس طرح ٹھیک ہے.
فلا تمار فیہم جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، الا مراء ظاہرا، ہاں سرسری بات کر دیجئے کہ اتنے سے، باقی کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان سے اس بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جاؤ کسی یہودی سے جا کے پوچھیں، ہم جی کتنے سے، چھوڑو یار کیا ضرورت ہے ان سے پوچھنے کی، تم بتاؤ جی تورات کیا کہتی ہے، فلاں کیا کہتی ہے، جی تمہاری روایات کیا کہتی ہے، چھوڑو۔ ولا فلا تستفت فیہم منہم احدا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنی بات قرآن نے بتائی ہے ہمیں وہی کافی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔